آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دی ماسک۔ یہ کہانی ایک جادوئی ماسک کی ہے جس کو پہننے والے میں عجیب سپر پاورز آ جاتی ہیں اور وہ سب سے الگ لگنے لگتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایج سٹی سے، جہاں پانی کے نیچے کچھ پلمبرز پلمبنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک پلمبر کو لکڑی کا باکس نظر آتا ہے جو کہ زنجیروں سے بندھے ہیں اور اس کے اوپر کافی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کھل کر دیکھنے والا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن اتنے میں ہی ایک پائپ اس پر آ گرتا ہے۔ وہ پائپ باکس کو لگتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت پرانا سبز رنگ کا لکڑی کا ماسک نکلتا ہے جو تیرتا ہوا پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اب سین شہر کے ایک بینک کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں ایک کلرک اسٹینلے کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی سادہ طبیعت کا انسان ہے۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی سے ان باتوں کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرتا۔ بینک میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آتی ہے جو اسٹینلے کو کہتی ہے کہ میں نے اس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ اسٹینلے کو وہ بہت اچھی لگتی ہے تو وہ اسے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ جو لڑکی جس کا نام ٹینا ہے، وہ ایک مافیا ٹائرل کی گرل فرینڈ ہے۔ وہ اس بینک کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آج وہ اس بینک کی جاسوسی کرنے آئی ہے۔ اس کے بیگ پر کیمرہ لگا ہے جس کی مدد سے وہ بینک کی سیکیورٹی کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ آفس کے بعد اسٹینلے گراج میں اپنی کار لینے جاتا ہے۔ میکینک اسے بتاتے ہیں کہ اس کی کار ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور وہ اسے اپنی ایک اٹارا کار دے دیتے ہیں۔ وہ اس کار میں بیٹھ کر کلب جاتا ہے، لیکن اسے انٹری نہیں ملتی۔ گارڈ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ کار میں بیٹھ کر برج کی طرف آتا ہے تو برج پر اس کی کار خراب ہو جاتی ہے۔ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ برج کی سائڈ پر کھڑا ہو کر سونے لگتا ہے تو اسی طرح اسے پانی میں ایک بے ہوش آدمی نظر آتا ہے جو پانی پر تیر رہا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے جا کر اس کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کچرے کا ڈھیر تھا جو اوپر سے انسان جیسا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ اس کچرے کو دیکھتا ہے تو اس میں سے اسے ایک ماسک ملتا ہے۔ یہ وہی ماسک تھا جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا۔ وہ اس ماسک کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ گھر میں اس کا ڈاگ مائلو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے باتیں کرنے لگتا ہے۔ مائلو ماسک کو دیکھنے لگتا ہے جو عجیب سا دیکھ رہا تھا۔ اسٹینلے کو بھی وہ بہت عجیب لگتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب اسے پہننے کے لیے چہرے کے قریب کرتا ہے تو وہ ماسک اس کے چہرے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اس کے پہننے کے ساتھ ہی اسٹینلے بدل جاتا ہے اور اس میں سپر پاورز آ جاتی ہیں۔ اس کا چہرہ بھی بدل کر سبز ہو چکا ہے۔ وہ اپنے روم سے باہر آتا ہے تو اسے اپنی مالکہ نظر آتی ہے جو ڈر کر اس پر فائر کرتی ہے، لیکن وہ بہت فاسٹ تھا اور بچ کر نکل جاتا ہے۔ یہاں سے وہ گراج کی طرف جاتا ہے۔ کار میکینک کو آج کار ڈیلیور کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی کیونکہ وہ پیسے بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اسٹینلے بیوقوف ہے اور جو کھٹارا کار انہوں نے اسے دی تھی اس کی وجہ سے کلب میں اس کی بےعزتی بھی ہوئی اور اسے انٹری بھی نہیں ملی۔ تو اسٹینلے اب انہیں اس بے ایمانی پر سبق سکھاتا ہے اور اس کے بعد شہر میں ادھم مچاتا ہے۔ پھر اس سب ہنگامے کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے۔ صبح جب سو کر اٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عجیب سا خواب تھا۔ پھر دروازے پر کوئی ناک کرتا ہے۔ باہر ڈیٹیکٹیو تھا جو اسے بتاتا ہے کہ یہاں رات کو ایک گرین ماسک والا آدمی آیا تھا اور اس نے بہت توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو اسٹینلے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت ہے اور یہ ماسک واقعہ ہی جادوئی ماسک ہے۔ رات کو جو کچھ ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہنگامہ پھر ہو، وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، تو وہ اس ماسک کو آفس جانے سے پہلے کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ جب وہ ڈور بند کرتا ہے تو پیچھے سے وہ ماسک خود بخود واپس اس کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ دن بھر آفس میں گزارنے کے بعد جب رات کو واپس گھر آتا ہے تو اس کا من کرتا ہے کہ وہ اس کلب میں جائے جہاں سے پچھلی رات اسے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، کیونکہ وہاں ٹینا پرفارم کرتی ہے اور وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ کلب بہت مہنگا تھا، وہاں انٹری ملنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ رات والا گرین ماسک اس کے گھر میں واپس آ گیا ہے۔ وہ صوفے پر پڑا ہے، اسے انویٹیشن دے رہا ہے کہ مجھے پہن لو، میں تمہاری سب مشکلات کا حل ہوں۔ اسٹینلے کو اسی طرح کے کسی جادو کی ضرورت ہے جو اس کی لائف کو چینج کر سکے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر لے۔ تو وہ اس ماسک کو پہن لیتا ہے اور اس کا فیس گرین ہو جاتا ہے اور سب پاورز پھر سے اس میں آ جاتی ہیں۔ اب وہ بن گیا تھا دی ماسک مین۔ اب وہ پرانا بدھو انسان نہیں تھا جسے سب بیوقوف کہہ سکیں اور مذاق اڑا سکیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل اور دوسروں سے الگ فیل کر رہا تھا۔ اسے یہی چاہیے تھا۔ اب وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسٹینلے جس بینک میں کام کرتا ہے ادھر ٹائرل کے آدمی بینک لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آج رات ان کا یہی پلان ہے کہ بینک لوٹ لیں۔ جب وہ بینک کے ڈور کے پاس جاتے ہیں تو ڈور ٹوٹتا ہے اور وہاں سے ماسک مین تیزی سے باہر آتا ہے۔ ان چوروں سے پہلے ہی ماسک مین نے وہ بینک لوٹ لیا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اسے کلب جانا تھا۔ وہ ان پیسوں سے نیا لباس خریدتا ہے اور بڑی سی گاڑی لے کر کلب پہنچ جاتا ہے۔ گارڈ اسے کہتا ہے کہ ہال فل ہے، اب کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اسٹینلے سے نوٹوں کی گڈیاں دکھاتا ہے تو وہ اسے اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹینا پرفارم کر رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈانس شروع کر دیتا ہے، گانے گاتا ہے۔ اسٹینلے اس کے ساتھ بہت انجوائے کرتا ہے اور ٹینا اس سے امپریس بھی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ٹائرل کلب میں آ جاتا ہے۔ اس کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ بینک میں ان سے پہلے ہی ایک آدمی نے ڈاکہ ڈال دیا اور وہ آدمی یہیں کلب میں ہے۔
ٹائرل اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے پیسے واپس کر دے، لیکن اسٹینلے نہیں مانتا۔ ٹائرل غصے میں آ کر اس پر فائر کرتا ہے، لیکن وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ اسے کوئی گولی چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتے، ان کا مذاق اڑاتے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پولیس آ جاتی ہے، وہ ٹائرل کو بینک لوٹنے کے الزام میں اریسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ٹائرل نے بتاتا ہے کہ بینک میں نے نہیں لوٹا بلکہ گرین ماسک والے آدمی نے لوٹا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیو جو پہلے بھی اس گرین ماسک والے آدمی سے مل چکا تھا، اسے کلب میں پجامے کا ایک ٹکڑا ملتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس طرح کا پجامہ اسٹینلے پہنتا ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ گرین ماسک والا آدمی اسٹینلے ہی ہے۔ وہ اسٹینلے کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے آتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس طرح کا پجامہ میرے پاس تھا، لیکن وہ تو چوری ہو چکا ہے۔ اسٹینلے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ماسک کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرے گا کہ اس میں یہ پاور کیوں ہے اور کہاں سے آیا۔ وہ ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے جس نے ماسک پر کافی تحقیق کی ہوتی ہے، اور اس بارے میں اس نے ایک بک بھی لکھ رکھی تھی۔ اسٹینلے اسے اپنا ماسک دکھاتا ہے، اس بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ماسک 4 یا 5ویں صدی کا لگتا ہے۔ یہ ماسک گریک میتھولوجی کے مطابق ایک دیوتا لوکی کا ہے۔ دیوتا لوکی بہت شرارتی تھے، ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر دیوتاؤں نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ اسٹینلے انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ اس ماسک کی کیا کیا پاورز ہیں اور جب وہ پہنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن پروفیسر اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ تو اسٹینلے کو وہ ماسک پہن کر انہیں یقین دلانا پڑتا ہے، لیکن ماسک پہن کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسٹینلے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماسک دن کو نہیں بلکہ صرف رات کو ہی کام کرتا ہے۔ وہ رات کو ماسک پہن کر ٹینا سے ملنے جاتا ہے، تو وہاں ڈیٹیکٹیو آ جاتا ہے۔ وہ اسے اریسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ماسک مین کے پاس بہت زیادہ پاور تھیں۔ وہ پھرتی دکھاتا ہے اور ہتھکڑیاں اتار کر انہیں پہنا کر پارک سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باہر تو بہت زیادہ پولیس آ گئی ہے۔ وہ وہاں سے بھی کسی طرح سے بھاگ جاتا ہے اور ایک جگہ چھپ کر اپنا ماسک اتار دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک گاڑی آ کر رکی ہے اور اس میں بیٹھی لڑکی اسے بلا رہی ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ پیگی ہے اور جرنلسٹ ہے، میں تمہارے بارے میں جانتی ہوں۔ تو وہ اس کے ساتھ اس کے آفس آ جاتا ہے جہاں وہ کام کرتی ہے۔ وہ اسے ماسک کے بارے میں سب بتا دیتا ہے۔ اب پیگی اس کی مکمل حقیقت جان گئی تھی۔ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائرل آ جاتا ہے۔ اصل میں یہ ٹائرل کا ہی ٹریپ تھا، پیگی اس نے بھیجی تھی تاکہ اسٹینلے کو پکڑا جا سکے۔ وہ ماسک ٹائرل کو دے دیتی ہے۔ ٹائرل کے آدمی اسٹینلے کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ ٹائرل اسے پوچھتا ہے کہ یہ ماسک کیسے کام کرتا ہے، تو اسے بتاتا ہے کہ اسے پہننا پڑتا ہے۔ ٹائرل جب وہ ماسک پہنتا ہے تو وہ اسٹینلے سے بھی زیادہ خطرناک دکھنے لگتا ہے۔ اب وہ اسٹینلے کو نہیں مارتے کیونکہ پولیس کو اس آدمی کی تلاش تھی جس نے بینک لوٹا، اور اب ٹائرل اسٹینلے کی جگہ لے کر وارداتیں کرے گا اور الزام ٹائرل پر ہی جائے گا۔ اب وہ اسٹینلے کے گھر جاتے ہیں اور بینک سے لوٹا سارا پیسہ وہ وہاں سے لینے لگتے ہیں۔ اسٹینلے کا ڈاگ یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ اسٹینلے کو انہوں نے باندھ کر گاڑی میں رکھا ہوا ہے۔ ڈاگ اب ان کا پیچھا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں وہ اسٹینلے کو پولیس کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ وہ بندہ ہوتا ہے اس لیے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اس کے پاس سے ایک گرین ماسک بھی ملتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو کو پہلے ہی اس پر شک تھا، اس لیے وہ اسے اریسٹ کر کے بند کر دیتا ہے۔ یہاں ٹینا اسے ملنے آتی ہے۔ اسے پوچھتی ہے کہ ماسک کیسے کام کرتا ہے۔ اسٹینلے سے بتاتا ہے کہ جب اسے پہنو تو انسان بدل جاتا ہے، اس میں پاورز آ جاتی ہیں اور انسان کے دل میں دبی سب خواہشیں باہر آ جاتی ہیں اور انسان انہیں پوری کرنے کے لیے ان پاورز کا استعمال کر دیتا ہے۔ یہاں ٹینا کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماسک پہننے کے بعد وہ اسے فلرٹ کیوں شروع کر دیتا ہے۔ اسٹینلے کہتا ہے کہ اب ٹائرل جب اسے پہنے گا تو اس کے دل میں جو بھی خواہشیں ہیں وہ سب باہر آئیں گی اور وہ ہر راستہ اپنائے گا انہیں پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ٹائرل کرمنل ہے تو وہ کرائمز ہی کرے گا۔ ٹینا اسے بتاتی ہے کہ ٹائرل آج رات کچھ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ٹینا کے دل میں بھی اسٹینلے کے لیے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ پولیس اسٹیشن سے باہر آتی ہے تو کوئی اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے۔ اسٹینلے کو آواز آتی ہے اور وہ وہاں سے جھانکتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بھائی اسٹینلے کا ڈاگ ہوتا ہے۔ وہ جیل کے روشن دان سے جمپ کر کے اندر آ جاتا ہے۔ جب رات کو پولیس والا سو جاتا ہے تو ڈاگ اس سے چابی چرا لیتا ہے۔ اسٹینلے جیل کی ڈور کھول کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو سامنے ڈیٹیکٹیو آ جاتا ہے۔ وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کار میں ساتھ بٹھا کر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹائرل وہ ماسک پہن کر کلب میں جاتا ہے۔ وہاں ایک اور ڈان ہوتا ہے جسے ٹائرل مار کر اس کی جگہ لینے کا سوچتا رہتا ہے۔ وہ ٹائرل پر اٹیک کرتا ہے اور فائرنگ کرتا ہے۔ ٹائرل اس کی سب بلٹس منہ میں ہی روک لیتا ہے اور وہی بلٹس واپس اس پر منہ سے فائرنگ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب وہ ٹینا کو باندھ دیتا ہے کیونکہ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا اور ٹائرل کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیتا ہے۔ اسی دوران اسٹینلے ٹینا کو بچانے وہاں آ جاتا ہے، لیکن ٹائرل کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ٹینا ٹائرل کو کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں لاسٹ ٹائم تمہیں کس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اصلی ٹائرل کو کس کرنا چاہتی ہوں، تو وہ ماسک اتار دیتا ہے۔ وہ اس کے ماسک کو ٹانگ مارتی ہے اور ماسک ہوا میں چلا جاتا ہے۔ سب اس ماسک کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن وہاں اسٹینلے کا ڈاگ آ جاتا ہے اور ماسک کیچ کر لیتا ہے۔ سب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈاگ آخر میں وہ ماسک خود پہن کر انہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب اس میں بھی اس ماسک کی پاورز آ گئی تھیں۔ اسٹینلے اور ٹائرل آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں۔
اسٹینلے ٹائرل کو بہت مارتا ہے۔ اسٹینلے کا ڈاگ اس کے پاس آ جاتا ہے، اسٹینلے اس کا ماسک اتار لیتا ہے۔ ٹائرل کے لوگ اس پر فائر کھول دیتے ہیں تو اس کا ماسک پیچھے گر جاتا ہے، وہ بھی پیچھے جمپ لگاتا ہے اور ایک دفعہ پھر سے وہ ماسک پہن کر ماسک مین بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے با کا ٹینا کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کا بم پھٹنے میں کچھ سیکنڈز ہی بچے تھے۔ وہ اس کا بم اتار کر کھا جاتا ہے۔ وہ بم اس کے پیٹ میں پڑتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو دی ماسک مین ہے۔ ٹائرل اس کی طرف اٹیک کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو اسٹینلے ٹری پر فاؤنٹین کا ہینڈل بناتا ہے اور جب وہ فاؤنٹین میں گرتا ہے تو وہ اسے گھما دیتا ہے۔ ٹائرل اس میں گول گول گھومنا شروع کر دیتا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ وہ نیچے نالے میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پولیس آ جاتی ہے، وہ اسٹینلے کو پکڑ لیتے ہیں لیکن وہاں میئر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ماسک مین ٹائرل ہے، اسٹینلے نہیں۔ تو پولیس اسے چھوڑ کر ٹائرل کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسٹینلے نے ان کے آنے سے پہلے ہی ماسک اتار کر ڈاگ کو دے دیا تھا اور اب ڈیٹیکٹیو دیکھتا ہے کہ ڈاگ ماسک لے کر جا رہا ہے۔ وہ میئر کو کہتا ہے کہ اسٹینلے کا ڈاگ ماسک لے کر جا رہا ہے۔ میئر کہتے ہیں کہ تم کتوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دو بلکہ اصلی مجرموں کو پکڑو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینلے، اس کی گرل فرینڈ ٹینا اور اس کا دوست اسی برج پر واپس جاتے ہیں جہاں سے اسے ماسک ملا تھا۔ ٹینا اور اسٹینلے اتر کر برج کے کارنر پر جاتے ہیں۔ اسٹینلے اسے کہتا ہے کہ میں اس ماسک کے بغیر ایک عام سا سمپل بندہ ہوں، کیا اس کے بغیر میں تمہیں قبول ہوں؟ تو یہ سن کر ٹینا اس کا ماسک پکڑ کر پانی میں پھینک دیتی ہے، یعنی کہ اسے اسٹینلے پسند ہے نہ کہ ماسک مین۔ اسٹینلے کا دوست اس ماسک کو حاصل کرنے کی لالچ میں آ جاتا ہے اور برج سے کود جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ماسک حاصل کرتا، اسٹینلے کا ڈاگ آ جاتا ہے اور ماسک لے کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ اس ماسک کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ اب یہ ماسک اسٹینلے کے پاس واپس آ گیا تھا اور یہیں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔